فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा हमने सूरह फतह का मुताला शुरू किया था। अगरचे मुताला उस्मानी में तो आगाज़ नहीं हो सका जो लफ्ज़न लफ्ज़न हम करते हैं,
لیکن یہ کہ اس سورہ مبارکہ جو شان نزول ہے اور اس میں بہت ہی ایک بڑا واقعہ جو صلح حدیبیہ کا ہوا تھا، اس حوالے سے کافی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے اس صلح حدیبیہ کے احوال و واقعات رکھے تھے۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ معاہدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ ہوا تھا، جسے قرآن حکیم نے فتح مبین قرار دیا، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو چکا تھا تو واپسی کے سفر میں حضور پر نازل ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، اور اس موقع پر حضور نے کہہ دیا تھا کہ اب قریش کی کمر ہمت ٹوٹ چکی ہے، اب وہ دوبارہ اقدام نہیں کر سکیں گے، اب اقدام ہماری طرف سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اقدام کا جو ایک ذریعہ بنایا وہ خواب ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا، کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جمعیت ہے اور آپ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ خواب کو حضور نے اپنی جانب اللہ کا ایک حکم سمجھا، اور یقیناً یہی ہوتا ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ ایک وحی کے درجے میں ہے، حکم کے درجے میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہمیں نکلنا ہے اب، اور مکہ کا رخ کرنا ہے، عمرے کی نیت سے جائیں گے۔ لہٰذا کوئی صحابی جو وہاں سے نکلا تو اپنے ساتھ کوئی ڈھال یا نیزہ یا خنجر یا تیر کمان اس قسم کی کوئی شے نہیں تھی، صرف یہ کہ تلواریں موجود تھیں، لیکن وہ بھی نیام کے اندر، اس لیے کہ بہرحال جو عرب ایک مزاج ہے کہ وہ اگر کہیں نکلے گا باہر تو تلوار اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی جنگ کا ارادہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان حرب کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کرتے، لیکن یہ کہ اس موقع پر چونکہ حضور نے کہا تھا جو شخص نکل سکتا ہے نکلے، تو منافقین مدینہ جو وہاں موجود تھے انہیں گویا کہ ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا حضور کے اس حکم پر عمل کرنا، اس لیے کہ بہرحال انہیں معلوم تھا کہ قریش مکہ جو ہے وہاں کے رہنے والے جو بھی ان کی ایک جمعیت ہے، ایک طاقت ہے، اور ہم عمرے کی نیت سے خواہ جا رہے ہوں، لیکن یہ کہ وہ تو گویا کہ بالکل اسی طرح ہے گویا کہ شیر کی کچھار میں جا کر آپ کوئی شے حاصل کر رہے ہوں، جسے آپ ڈیتھ مشن کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی طرف سے تو جیسا کہ ہم اگلی آیات میں پڑھ لیں گے یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی کہ یہ تو گویا کہ آپ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ لہذا منافقین میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے حضور کی پکار پر لبیک کہا۔ صادق الایمان حضرات جو ہیں 1400 صحابہ، اور یہی وجہ ہے کہ اصحاب شجرہ جنہیں کہا جاتا ہے، بیعت رضوان جو ہوئی تھی، اس موقع کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام افراد کو جنت کی بشارت دی تھی، اس لیے کہ کوئی یہ بہت ہی بڑی ہمت کا کام تھا کہ جو ازلی دشمن ہیں اسلام کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، اللہ کے رسول کے، ان تک پہنچ جانا، اور بالکل نہتی حالت میں، کوئی شے بعید قیاس نہیں تھی، لیکن بہرحال حضور وہاں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مکالمہ ہوا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اگرچہ بہت سی اٹیمپٹ کی گئی تھی مسلمان جو حضور کے ساتھ موجود تھے اسے انہیں کسی طرح برانگیختہ کیا جا سکے۔ خالد ابن ولید جو ہے وہ 200 سواروں کے ساتھ جو ہے وہ لشکر کے موجود تھا ایک چٹان کے پیچھے، اور وہ سامنے آتا بھی تھا کہ شاید اسے دیکھ کر مسلمان مشتعل ہو جائے، تو انہوں نے پوری کوشش کی مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا یہ جو ذی قعدہ ہے یہ اصل میں اشہر حرم میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس حرم کا جو تقدس ہے اس اشہر حرم کا تو وہ ان کے نزدیک بھی ایک بہت اہم شے تھی، لہذا وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ مسلمان کسی طرح اگر مشتعل ہو جائیں تو پھر ان کے پاس ایک جواز موجود ہوگا کہ اپنی دفاع میں ہم نے جنگ کی ہے، اور ظاہر ہے پھر جب ایک دفعہ وہ تیلی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے جنگ کی تو اس کے بعد پھر بعد میں تو جو کچھ ہوتا ہے پھر کوئی شے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو پوری کوشش کی تھی مشرکین مکہ کی طرف سے کہ مسلمانوں کو مشتعل کیا جا سکے۔ بہت سی روایات موجود ہیں، اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے تھے
گویا کہ مسلمانوں کو تحت یہ کر دے کہ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تھا، اور پھر یہ کہ کوئی شخص جو ہے اس میں مزاحم نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ شب خون مارنے کی نیت سے کچھ لوگ بالکل قریب پہنچ گئے ہیں رات کے اوقات میں، تو صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ تھے انہوں نے 10 یا 20 کی تعداد میں ان کو جو ہے قید کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور نے سب کو رہا کر دیا۔ بہرحال بالآخر وہ جو ایک صلح نامہ جسے کہتے ہیں وہ تشکیل دیا گیا، اور اس کی شرائط جو تھی بہرحال ان میں سے 2 شرطیں تو ایسی تھیں جو مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے کہ جسے آپ کہیے کہ کسی طرح قابل قبول اس معنی میں نہیں تھی کہ اگر آپ اس کے ظاہر کو دیکھیں تو واقعتاً وہ گویا کہ آپ بہت ہی دب کر صلح کر رہے ہیں، حالت مجبوری میں صلح کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کا ایک عزت ہے، اس کی ایک وقار ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ معاملہ سامنے بھی آ گیا تھا کہ ان کے اندر کچھ تلخی پیدا ہوئی، اور وہ اسی غیرت دینی کے اندر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے اور جا کر کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے، کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی مدد و تائید ہمیں حاصل نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر صحیح ہیں تو پھر ہم یہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو شرائط نامہ جو طے کیا گیا تھا اس میں سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ مسلمانوں کو اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ 1400 اصحاب موجود تھے حضور کے ساتھ، لہذا واپس چلے جائے، گویا کہ یہ مشن ناکام ہو گیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے ایک عمرہ اپنے آپ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اور بھی بہت سے صحابہ موجود ہیں، تو ایک ناکامی والی بات بظاہر پہلی ہی شک وہ تھی۔ دوسری شک جو تھی، جو گویا کہ کسی طرح جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے شرح دل کے ساتھ قبول کیا جاتا، کہ اگر کوئی شخص مکہ کا رہنے والا مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جائے تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے کوئی شخص آ گیا اور فرض کیجئے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی مرتد ہو کے واپس آ سکتا ہے، اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے آبائی دین میں آ سکتا ہے، تو اس شخص کو شیلٹر حاصل ہوگا۔ گویا کہ مدینہ والے اس شخص کو کہ جو مدینہ سے مکہ آ گیا اور اس نے آ کر اپنا دین قبول کر لیا، وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ 2 شرائط تو وہ تھی کہ جو ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس کے علاوہ کہ آئندہ 10 سال کے لیے وہ ایک معاہدہ طے پا گیا کہ فریقین جو ہے وہ حالت امن میں ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ اور چوتھی اور آخری شرط یہ تھی کہ جو بھی مختلف قبائل ہیں وہ آزاد ہوں گے کہ جس کے ساتھ چاہے وہ حلیف کا کردار ادا کرے۔ کچھ قبائل وہ تھے کہ جو مشرکین مکہ کے حلیف تھے، کچھ قبائل وہ تھے کہ جو مسلمانوں کے حلیف تھے۔ یہ 4 شرائط طے پا گئی، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کے لیے بہرحال ایک بہت ہی جذباتی ایک امتحان کی بات تھی، وہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان مسلمانوں کی دلوں میں سکینت اور ان کے اندر اطمینان پیدا کر دیا، تو واقعتاً جو اشتعال تھا مسلمانوں کے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو موت کو ترجیح نہ دیتا ہو زندگی پر۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنی جان جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے اپنی جان اب جان آفرین کے سپرد کر دے۔ تو ان میں سے تو کسی شخص کے اندر گویا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ جذبہ اور یہ داعیہ موجود نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کے کوئی اشتعال یا مسلمانوں کی طرف سے کوئی ریزنٹمنٹ، کسی قسم کی کوئی شے سامنے نہیں آئی۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طے کر دیا کہ اب یہ معاہدہ جو ہے یہ طے پا چکا ہے، تو پھر مسلمانوں کے اندر اطمینان اور سکون کی بات گویا کہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے اگر یہ بات طے کر دی ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ واپسی کا جو سفر تھا اسی میں پھر یہ سورہ فتح جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس فتح کی جو برکات تھی وہ بہت عظیم تھی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان مشرکین مکہ نے، بلکہ مشرکین عرب نے مسلمانوں کی ایک پاور کو تسلیم کر لیا کہ مسلمان بھی ایک طاقت ہیں کہ جن کے ساتھ مشرکین مکہ نے صلح کی ہے۔ صلح ظاہر ہے کہ برابر کی ٹکر میں ہوتی ہے نا، تو اسلام کی اس قوت کو محسوس کیا گیا، اسلام کی اس پاور کو محسوس کیا گیا، اور گویا کہ پورے عرب کے اندر دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو پارٹی ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں، اب وہ گویا کہ اتنے ہیں کہ انہیں مشرکین مکہ نے ریکگنائز کیا ہے اور ان کے ساتھ صلح پر مجبور ہوئے۔
دوسرے کہ اس عرصے میں جتنے بھی جو دورانیہ تھا اس میں غزوہ خیبر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا۔ اسی طرح پھر یہ کہ آپ نے مختلف اپنے نامہ ہائے مبارک بھیجے ہیں، مقوقس کے نام بھی جو شاہ مصر تھا اپنا خط بھیجا، کسریٰ کے نام، قیصر روم کے نام جو سپر پاورز تھی اس وقت کی، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک پہنچایا گیا اور آپ نے اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، اصل دین تو یہ ہے۔ اور میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر یہ کہ مختلف انبیاء جو آتے رہے ہیں تو اسی سلسلے کی آخری کڑی میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہی تو وہ کلمہ شہادت ہے کہ جو ادا کر کے انسان جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ نامہ ہائے مبارک جو ہیں پہنچے ہیں، بہرحال اس کے اثرات ہوئے، اس لیے کہ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ قریش کے حملے سے بالکل بے خبر ہو گئے، اور جیسے اس سے کوئی اب خطرہ باقی نہیں رہا، بالکل بے خطر ہو کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں۔ اس موقع پر چند اور جذباتی بھی واقعات تھے جو میں نے پچھلی مرتبہ سنائے تھے، اب اس کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ اب صرف یہ ہے کہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اب اس کے اوپر ہم باقاعدہ اس کی جو ہے وہ تدریس ہوتی ہے۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت ہی بڑی واضح بڑی روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا گویا کہ جو پیکٹ ہے، اور یہ بظاہر اس کے اندر ایک پہلو تھا کہ کمزوری نظر آ رہی تھی، مسلمان دب کر صلح کر رہے تھے، اب یہ نوید ہے جو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے کہ یہ تمہارا بہت بڑی فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ کی تمام کوتاہیوں کو۔ دیکھیں یہاں صیغہ ہے واحد کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو انبیاء کرام کا جو حیثیت اور مرتبہ ہوتا ہے تو من جانب نفس کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہیں تمام انبیاء، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں۔ تو یہاں کون سے گناہ، کوئی اگر کمی رہ گئی ہے، اب دیکھیے نا قرآن حکیم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی، بس یہ کہ آپ کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ جو رؤوسا ہیں مکہ کے رہنے والے، جو سردار ہیں، اگر ان میں سے کوئی شخص اسلام کو قبول کر لے گا تو ان کے جو پیروکار ہیں وہ از خود اسلام کو قبول کر لیں گے، بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ جو بھی کسی قبیلے کا سردار ہوگا، ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی حقیقت کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو جو اس کے نیچے ہے، جو رعیت کہہ لیجئے اس کی، اس سردار کی، تو آٹومیٹیکلی گویا کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور گویا کہ اس سے پھر اسلام کو تقویت حاصل ہوگی۔ جو بھی باعث جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا التفات ان کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ اگر اس کا کہیں نتیجہ یہ نکلے کہ جو حضور پر ایمان لا چکے ہیں ان کے اوپر حضور کی شفقت جو ہے، نظر رحمت کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے، جو اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا، لیکن یہ کہ بر بنائے طبع بشری اگر اس قسم کا کوئی امکان موجود بھی ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے کسی درجے میں کوئی عملی شکل بھی اگر سامنے آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی۔ یہ تمام آیات کی کس واقعے کی طرف ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت کچھ نیگوشیٹ کر رہے تھے رؤوسائے مکہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہاں اصل شے جو پیش نظر تھی حضور کے وہ کہ دین کی حقانیت کو ان کے سامنے رکھیں تاکہ اسے قبول کریں۔ آخر یہ لوگ کون تھے؟ وہاں کے رہنے والے، اسی بستی کے، اسی شہر کے باسی تھے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد بھی تھا، اور آپ کا بچپن اور آپ کے تمام تعلقات ان لوگوں کے ساتھ تھے، صاحب حیثیت لوگ تھے۔ حضور ان کے ساتھ کچھ جسے آپ کا یہ گفت و شنید کر رہے تھے، اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور حضور کو کچھ ناگواری کا احساس ہوا، اس لیے کہ وہ تو نابینا تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ قرآن میں ذکر موجود ان جاءہ الاعمی، کہ حضور کے پاس آیا ایک وہ شخص کو جو نابینا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گویا کہ کسی اعتبار سے
ایک مائنڈ کیا معاملہ، اس لیے کہ وہ بار بار حضور کو انٹرپٹ کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو حضور اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا، اور آپ سے کہا کہ کیا جب یہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، اسی طرح سورہ کہف میں جو فرمایا گیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات آپ پر ایمان لا چکے ہیں، بلال درویش لوگ ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی جو شفقت ہے وہ ان کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اپنے کندھوں کو ان اہل ایمان کے لیے جھکا کر رکھیں۔ تو گویا کہ جسے کسی درجے میں بھی کوئی گناہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس کی جو ہے وہ توجہ دلائی گئی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ لوگ جو ہے مشاورت میں شامل تھے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ناراضگی بھی، یا کسی آپ کہیے کہ کسی درجے میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ تھا کہ جب تک یہ کفر کا جو ہے وہ پورا سر کچل نہ دیا جائے، ان میں سے کسی شخص کو قیدی بنانا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینا یہ اللہ کا منشا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اگر کسی درجے میں بھی گویا کہ جو وہ کلائمیکس کی بات ہو سکتی ہے اس سے کچھ نچلے درجے کی بات بھی ہوئی ہے کسی درجے میں بھی، تو یہ وہ ہے کہ جو گویا کہ اس مقام کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ الرب رب و ان تنزل، رب تو رب ہے اور بندہ بندہ ہے، بندہ خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، رب اور بندے کے درمیان تو ایک فاصلہ موجود رہے گا نا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں قرآن حکیم میں اس قسم کی آیات ہیں تو اس میں اصل میں اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے بعد جسے آپ کہیے کہ بزرگ ترین ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ فرمایا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ حضور فرماتے ہیں، روایات موجود ہے کہ مجھے یہ آیت بہت ہی محبوب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مجھے تسلی دلا دی ہے کہ مجھ سے اس محنت کے اندر اگر کہیں کسی درجے میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کسی اعتبار سے کوئی کوتاہی کا معاملہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشگی جو ہے معافی فرما دی ہے۔ جو پہلے کی کوئی کوتاہیاں تھیں ان کو بھی، اور جو بعد میں آنے والے دور ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اب نعمت کا اتمام فرما دیا ہے۔ اگرچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ جو نازل ہوئی تھی جبکہ وہ حجۃ الوداع کا دن تھا، اور اس موقع پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہی الفاظ یہاں أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہاں کیا الفاظ ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ایک ہی مفہوم ہے نا۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ دین کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام دیا ہے انسانیت کو، آج اس کی تکمیل ہو چکی ہے، تو اسی کی طرف اشارہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دے۔ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اس لیے کہ اس سورہ فتح کے نزول کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور دوسرے صحابہ بھی راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ عبودیت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے، اگر صلح حدیبیہ فتح مبین ہے تو اب گویا کہ جو مشن دیا گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ تقریباً تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ فتح مکہ جو ہے اس کا پھر سب سے بڑا مظہر تھا، سب سے بڑا سمبل تھا، تو گویا کہ اس میں ایک اعتبار سے یہ بات بھی موجود ہے بین السطور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اب مراجعت کا وقت بھی قریب ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورۃ النصر میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ وہ مشن جو ہے مکمل ہو چکا، اب تو گویا کہ آپ جڑ جائیے اپنے رب کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کا جو جذبہ عبودیت ہے اس کے اندر بہت اضافہ ہو گیا، اور رات کا بڑا کثرت حصہ آپ اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے جو ہے گڑگڑان، ظاہر ہے کہ اپنے رب کی جو نعمت اتنی بڑی ہوئی ہے، جو دین دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اب وہ گویا کہ اپنے عروج پر پہنچ چکا، اپنے تکمیل تک پہنچ چکا۔ اور اسی میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا تھا
کہ آپ پوری پوری رات کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے پائے جو ہیں، پائے مبارک جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں، آپ کی ہڈیاں جو ہیں چٹکنے لگتی ہیں، اتنے طویل آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کیا میں، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر چکا، پھر اتنی مشقت اپنے اوپر کیوں جھیل رہے ہیں؟ تو حضور کا کیا جواب تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا جو ہے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب کی اتنی بڑی نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے، اس نے مجھے چنا ہے، اور اس دین کے اب جو ہے تکمیل ہو رہی ہے، پورے جزیرہ نما عرب پر اسلام کا جھنڈا اب لہلہانے کے قریب ہے، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اب یہ 4 باتیں جو کہی گئیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، اسی میں یہ نوید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کوئی کمی یا کوتاہی ہے ان تمام کو معاف فرما چکا، پہلے بھی اور بعد کی بھی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نعمت کا، اس دین کا جو ہے اتمام فرما دیا. اور پھر یہ کہ آپ کو یہدیک صراط مستقیما، آپ کو اس صراط مستقیم جو ہے اس پر اللہ نے گامزن فرما دیا ہے، راہیاب کر دیا ہے. اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ آپ کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے دست و بازو تھے، جو آپ کے اس مشن میں آپ کے جو ہے ہم نوا تھے، وہ بھی اسی صراط مستقیم پر ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ نے آپ کی وہ مدد کی ہے جو بہت ہی انوکھی اور بے مثال اور بے نظیر مدد ہے. نصرًا عزیزا، اب یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جو وحی نازل فرما رہے تو صلح حدیبیہ کے بارے میں، کہ بظاہر تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی فتح ہے، لیکن نصر عزیز ہے، یہ تو بہت ہی زبردست فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اب تمہاری حیثیت کو تسلیم کر لیا. پورے عرب کے اندر جو ہے دھاگ بیٹھ گئی ہے مسلمانوں کی. کیا گویا کہ مشرکین مکہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ بھی گھٹنے ٹیک کر جو ہے صلح پر مجبور ہو چکے ہیں. يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ مدد کی ہے جو بڑی انوکھی اور بہت بے مثال مدد تھی. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں کے اندر ایک سکینت پیدا فرما دی. پھر عرض کروں گا کہ جو اشتعال تھا مسلمانوں کے اندر، صلح کی شرائط جو طے ہو رہی تھی اور جس میں بظاہر بڑی، جیسا کہ میں بارہا کہہ چکا ہوں، دب کر صلح کی جا رہی تھی. اور ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں کے اندر کوئی منافق، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس پورا یہ جو سفر حضور نے کیا ہے تو کوئی منافق مدینہ سے باہر نہیں نکلا. جتنے تھے وہ صادق الایمان تھے، جو گویا کہ یہ تہیہ کر کے جا رہے تھے اب اگر واپس نہ بھی آئے تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، ہم سب اپنی جانوں کو قربان بھی کر دیں تب بھی گویا کہ ہمیں جو کامیابی حاصل ہوگی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجیے. اور اس کے اوپر گویا کہ بالکل ایک سکینت اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کیا تھا. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان میں جو پہلے ایمان انہیں حاصل تھا اس میں اور مزید اضافہ ہو. اب وہ اطمینان اور سکینت کی کیفیت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد جو صلح نامہ تحریر پا گیا، تو گویا کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑی آزمائش تھی نا مسلمانوں کے لیے، اور آزمائش سے گزرنے کے بعد ہی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو ایمان ہے جسے ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک قانونی ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے. قانونی ایمان یا اسلام جو ہے وہ بالکل یکساں ہے، اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی. کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، بس یس اور نو. لیکن جہاں تک حقیقی ایمان ہے اس کے اندر مختلف مراتب ہیں، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی ایمانی جذبات کو جلا حاصل ہوئی، اس میں اضافہ ہوا ہے. اگر کوئی فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو جو ایمان کی پونجی اگر کسی درجے میں موجود تھی تو وہ بھی پگھل جائے گی. معلوم ہو کہ وہ پونجی بھی زائل ہو رہی ہے. اس کا تجربہ تو آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، سب کو معلوم ہے. یہ جو کہا گیا کونوا مع الصالحین، کونوا مع الصادقین، راست باز لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جو ہے مصاحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، تاکہ یہ جو ان سین چینلز ہیں وہ بھی تو ذریعہ بنتے ہیں نا. وہ جو کہا گیا کہ اصل اللہ والے تو وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے.
ان کی درویشی ہے، ان کی عاجزی ہے، ان کی جسے آپ کہیے کہ اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کہ انسان ان کی صحبت سے بھی وہ ہیٹ حاصل کرتا ہے جو ایمان کی ہیٹ ہے، ایمان کی حرارت ہے۔ یہ صحبت بڑی شے ہے۔ تو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان نام ہے صرف قول کا، کلمہ شہادت ادا کی، یہ ایمان کون سا ہے؟ یہ قانونی ایمان ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ اور حقیقی ایمان کا جہاں تک معاملہ تو حضرت امام باقر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو ہے سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ قرآن میں کتنے مقامات پر اس کی گواہی ملتی ہے کہ الایمان قول و عمل، جہاں ایمان آیا عمل ساتھ ہے۔ یہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے۔ قانونی ایمان جو ہے، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا مسلمان تو رہے گا، کوئی شخص زانی ہے مسلمان رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ کبیرہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو حقیقی ایمان اسے حاصل نہیں ہے، لیکن اسلام کا جو معاملہ ہے، اسلام کا شیلٹر تو اسے حاصل رہے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی پھر تعریف کی ہے، الایمان قول و عمل، ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان، وہ ایمان جو انہیں پہلے حاصل تھا، اس پر اور مزید اضافہ ہو جائے، ایمان میں بڑھوتری ہو جائے۔ وَلِلَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی کل قوتیں تو اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ یہ جنود السماوات والارض، لشکر ہیں اللہ کے۔ آپ نے وہ دعا سنی ہوگی اب خاص طور پر جب سے یہ کورونا جو ہے بہت ہی، اب تو پھر بھی بہرحال معاملہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پر اللہ کا خاص نظر کرم بھی ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے حالات تو بہت برے ہیں۔ تو اس میں وہ دعا جو ہے آپ تک بھی پہنچو، اے پروردگار ہمیں بچا، جنود من جنودکم، اے پروردگار تیرے جو مختلف لشکر ہیں جن کے ذریعے تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ وائرس بھی تو ایک لشکر ہی ہے اللہ کا حکم ہے، کہ حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہوائیں بھی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ قوم عاد کا کیا حشر کیا تھا؟ وہ تیز ہواؤں نے انہیں جو ہے چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کے ان کا کچوبر نکال دیا۔ یہ رجفہ ہے، یہ خسف ہے، یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کسی ایک فرشتے کو اللہ حکم دے اور یہ تمام مکہ والے جو ہے جل کر بھسم ہو جائیں، اس کے اندر کوئی شے بعید قیاس ہے؟ تو یہ قوتوں کا منبع اور سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام لشکر، جند کی جمع جنود ہے نا، تو یہ تمام لشکر تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، خواہ وہ ہواؤں کی شکل میں ہو، وائرس کی شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، یہ تو اللہ کے حکم کے گویا کے منتظر ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرما دے، پہنچا دے ان لوگوں کو جو مومن ہیں، خواہ وہ مرد ہو، مومنین ہو یا مومنات ہوں۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر باقاعدہ ذکر کیا گیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پوری تمیز جو ہے، جو بھی صفات ہو سکتی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، تو خواہ مردوں میں ہے خواہ عورتوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں اللہ کے فضل سے مستفید ہوں گے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو دگنا حصہ ملے گا، عورتوں کو کم حصہ ملے گا، بلکہ بہت سے معاملات میں عورتیں شاید بازی لے جائیں، سبقت لے جائیں مردوں سے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا مومن مردوں کو بھی اور مومن خواتین کو بھی ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، ندیاں بہہ رہی ہیں، چشمے رواں ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کوئی بہترین انسان جو تخیل کی پرواز کر سکتا ہے، تو کسی ایسی جگہ کا اس کا تصور ہے کہ جہاں جو ہے پرندے چہچہا رہے ہوں، چشمے بہہ رہے ہوں، چشمے کا ایک نغمہ جو ہے اپنی آواز کا وہ بھی آپ کی سماعت کو جو ہے وہ جو بلکہ ایک نیا ذوق دے رہا ہو، اور پھر کہ ہریالی ہو، ہر قسم کا پھل اور میوہ آپ کو حاصل ہو، پرندوں کا گوشت بھی آپ کو مل رہا ہو، اس سے آگے کا تصور تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے جو بلینئرز ہوتے ہیں، یہ جا کر جزیرے حاصل کرتے ہیں اور وہاں اپنے رہنے کے لیے محلات بناتے ہیں، تو وہاں ہے کیا؟ یہ نیچر ہی ہے کہ جو انسان گویا کہ بالآخر اسی نیچر کی طرف پلٹ رہا ہے۔ اب فارم ہاؤسز کا آج کل تصور جو ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اور ماشاءاللہ خوب پیسہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو جو ہے اس میں کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اگر اس کو استعمال کر رہا ہے اور بہت ہی لگژوریس قسم کا جو ہے فارم ہاؤس اس نے اپنے لیے بنا لیا ہے، تو یہی تصور ہے نا اس کی
اس کی تمنا کی آخری حد تو یہی ہے۔ تو قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے بھی اس بات کو سامنے رکھ دیا تھا، جنات تجری من تحتها الانہار، اس میں بالا خانے بھی ہوں گے، اس میں پرندے بھی چہچہا رہے ہوں گے، اس کے اندر حور و غلمان بھی ہوں گے، اس میں ہر نوع کا تمہارے جی میں جو خواہش پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ یہ تمام نعمتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ، یہ پوری کی پوری لسٹ جو ہے یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک کھچاؤ، اٹریکشن ہے جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان سے ان کے گناہوں کو اور ان کے جو بھی کوئی فسق و فجور والے اعمال ہیں ان تمام سے ان کو پاک کر دے۔ دیکھیں یہاں مقدم کیا گیا ذکر جنت کا، اور پھر گویا کہ اعمال کا ذکر بعد میں کیا گیا، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں کو جھاڑ دے۔ تو یہاں اصل میں قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے؟ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن بشیرا و نذیرا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آیت نمبر 8 اسی سورہ مبارکہ کی، یہ بشارت کو مقدم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کو ایک مانیں گے، اس کی مانیں گے، اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اس کی نہیں مانتے، اس کی فرما برداری اختیار کریں گے، تقویٰ کے رستے پر اور آگے سے آگے بڑھیں گے، تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور خبردار کرنے کا انداز جو ہے وہ پھر عام طور پر مؤخر کیا گیا، نذیرا و بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والے حضور پہلے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں جنت کا ذکر جو ہے مقدم کر کے اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو اپنے اندر ایمان اور اللہ کی فرما برداری پیدا کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بھی ان کی برائیاں تھیں ان کو بھی دور کر دیا، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کے نزدیک۔ یہاں ذرا ایک لمحہ فکریہ سب کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ اور قرآن کامیابی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ فوزًا عظیما، بہت بڑی کامیابی۔ یہ دنیا بھی کامیاب ہے، یہاں کی مال، یہاں کی دولت، یہاں صحت، یہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان ہدایت کے رستے پر ہو، ورنہ یہی مال و دولت، یہ تمام چیزیں نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہیں، اور انسان کی پکڑ کا اور جواب دہی کا سب سے بڑا جسے آپ کہیے کہ یہی چیزیں ہیں کہ جو بنیاد بنتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان جو ہے اپنے روپے پیسے اور مال و دولت اور اپنے تمام جو بھی دنیا کی رنگینی ہے اس میں گم ہو کر اپنے رب کو، اپنی موت کو، اپنی آخرت کو، ہر شے کو بھول جاتا ہے۔ تو انسان کو اس رستے پر رہنے کے لیے گویا کہ واقعتاً وہ ضروری ہے کہ کامیابی کا ایک تصور اس کے سامنے واضح ہو کہ اصل کامیابی ہے کون سی۔ فوز عظیم قرآن اور اللہ کس کو قرار دے رہا ہے؟ سورہ احزاب کے آخر میں وہ آیہ مبارکہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی الفاظ فوزًا عظیما، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گا تو اصل کامیابی تو اس کے حصے میں آنے والی ہے نا۔ وہ کامیابی کے جو اصل کامیابی ہے، وہ کامیابی جس کا تعلق ہماری اس زندگی سے جو ہے جو اینڈ لیس ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، وہ تو آخرت ہے، اور اس کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص بھی کاربند رہا اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر۔ یہ گویا کہ آپ کہیے کہ ایک ہی چیز ہے جو دو کڑیاں ہیں۔ ہمارا دین تو مکمل ہی ان دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کا اسوہ ہے۔ تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اگر وہ سب سے بڑی کامیابی جو اللہ کے نزدیک تمہارے رب کائنات، اس کے نزدیک جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہنا ہوگا، تو وہ کامیابی حاصل ہوگی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور واقعتاً یہ سب سے بڑی کامیابی ہے
وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہاں بھی دیکھیے وہی فاز کا لفظ آ گیا نا، جو اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت جو مظہر ہے اللہ کی رضا کا، جس سے رب راضی ہو گیا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو یہ شخص ہے کہ جو اصل کامیاب شخص ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، ایک طرف ان اہل ایمان کا ذکر کر دیا گیا۔ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ صلح حدیبیہ کا جو سفر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو اس سفر میں کوئی ایک منافق بھی حضور کے ساتھ نہیں گیا، بلکہ یہ تو ڈراتے رہے، خوفزدہ کرتے رہے دوسرے مسلمانوں کو۔ کہاں تم جو ہے شیر کے منہ سے نوالا چھیلنے جا رہے ہو؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم بالکل دیوانے ہو چکے، تم میں سے کوئی شخص زندہ واپس نہیں آئے گا۔ تم عین ان کے پاس پہنچ گئے، تمہارے بالکل نہتے ہو، سوائے تلوار کے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں۔ تلوار تو اپنی ذاتی حفاظت کے لیے ہوتی ہے نا کسی درجے میں، لیکن اگر دوسرے تیر کمانوں کے ساتھ اگر تیر چلا رہے ہو تو تلوار بیچاری کیا کرے گی؟ تو ان کی طرف سے جسے آپ کہیے کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جو ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے ان کے خلاف، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، پس منظر میں انہی لوگوں کو رکھیے۔ جب حضور نے کہا تھا چلو نکلنا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور جیسے کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، تو اب اسی مدینہ کی بستی میں منافق بھی تو موجود تھے نا۔ ایک طرف اہل جنت کا جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا، اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم فتح قرار دیا، بہت انوکھی، بے نظیر، بے مثال فتح قرار دیا، نصرًا عزیزا۔ تو اب وہ لوگ کے جو رہ گئے تھے ان کے بارے میں اللہ کا عتاب جو ہے غصہ، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ عذاب دے ان منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا۔ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اس عذاب میں اب دونوں برابر ہو گئے، جو منافق ہیں جنہوں نے حضور کی پکار پر لبیک نہیں کہا وہ بھی، اور وہ جو مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ اور پتہ نہیں کتنوں کو انہوں نے شریک بنا دیا، وہ سب برابر ہو گئے۔ عذاب میں دونوں شامل ہیں۔ یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، جنہوں نے اللہ کے بارے میں وہ گمان کیا تھا جو بہت ہی برا گمان ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد اور تائید کی تو ان منافقین کے اندر کہیں کوئی امید تھی نہیں۔ انہیں تو یقین تھا کہ ان لوگوں میں سے 1400 افراد میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا، اور اس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا اگلی آیات میں انشاءاللہ، اگلی مرتبہ ہمارے درس میں آئیں گی کہ یہ جو ظن السوء جو انہوں نے کیا تھا وہ کیا الفاظ تھے؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، بلکہ تم منافقین نے تو یہ ظن کیا تھا، یہ تمہارا گمان تھا، تم اس ظن میں مبتلا تھے کہ رسول اور مومنین صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان رضی اللہ تعالی عنہم وہ کبھی اب واپس لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، اب وہ کبھی نہیں واپس آئیں، گویا کہ یہ ان کا آخری سفر ہے۔ اپنے گھر والوں سے جو جدا ہو رہے ہیں تو اب گھر والے دوبارہ ان کی شکل نہیں دیکھ سکتے، یہ سب کے سب وہاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس خیال کو منافقین ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اللہ نے اس خیال کو تمہارے دلوں میں ڈال دیا، کھبا دیا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت ہی برے گمان کیے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی، اور تم نے تو اللہ کے بارے میں بھی بڑے گمان کیے تھے۔ بدظنی کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد و تائید حاصل نہیں ہو سکتی۔ غزوہ بدر بھی تو ہو چکا ہے، 300 سطح بالکل نہتے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، اور یہاں بھی ظاہر ہے کسی مسلمان کی جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے کسی کی جان تو نہیں گئی، ہاں ان کے جذبات کا، غیرت ایمانی کا بہت بڑا امتحان تھا کہ جس عزم اور ارادے کے ساتھ گئے تھے کہ عمرہ کریں گے، تو مکہ والوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو واپس پلٹا دیا، بالکل ناکام ہو گئے اس حوالے سے ان کے نزدیک، اور دوسرے کہ جو صلح نامے کی جو شرائط تھی وہ انتہائی گویا کہ دب کر صلح کی جا رہی ہو۔ تو وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ جنہوں نے بہت ہی برے گمان کیے تھے اللہ کے بارے میں، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، یہ جو برے گمان انہوں نے اللہ کے بارے میں کیے تھے، اب یہ برائی انہی کے اوپر دوبارہ پلٹ دی جائے گی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اب یہاں دیکھیے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑک رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ منافق کوئی الگ اینٹیٹی نہیں تھی،
انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس راہ کی جد و جہد کی جو سختیاں ہیں ان سے انہوں نے جیسے آپ کو یہ اعراض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفیر عام یقیناً حضور نے نہیں کیا تھا اس موقع پر کہ سب کو نکلنا ہے، لیکن آپ کی توجہ تو تھی نا، آپ نے کہا چلو نکلیں، جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنی ہی کفار کے اوپر جو ہے کسی درشے کے اندر مسلمانوں کی دہشت بھی تو بیٹھنی تھی نا۔ لیکن جو لوگ انکاری ہو گئے، اب ان کے بارے میں اللہ کا غضب کیا بھڑک رہا ہے، علیہم دائرۃ السوء، یا بری قسمت انہی کی ہے، وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہوگا ان پر، ولعنہم، اور اللہ کی لعنت مسلط ہوگی ان لوگوں پر، وعد لہم جہنم، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ گویا کہ 4 جو ہے صیغے استعمال کیے گئے اللہ کے اس غضب کو اور اللہ کے غصے کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہر فرمایا ہے، علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا وللہ جنود السماوات والارض۔ پھر وہی بات آگے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، وہ بھی بالکل یہی الفاظ تھے کہ تمام یہ لشکر جو ہے تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو ان مشرکین کو کسی ایک فرشتے سے کہے اور وہ ایسا جو ہے کوئی ایسا اللہ کا حکم جو ہے وہ بجا لائے کہ تمام مشرکین ہلاک ہو جائیں، بھسم ہو جائیں، جل جائیں، ہواؤں کو حکم دے کہ وہ تمام کو جو ہے پٹک پٹک کر چٹانوں کے ساتھ جو ہے ان کا کچوبر نکال دے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام قوتیں کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین و آسمان کے تمام لشکر اور تمام قوتیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے جو بہت زبردست بھی ہے، بالا دست بھی ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب یہ آیت تو وہ ہے جو اکثر و بیشتر حضرات نے سنی بھی ہوگی، سیرت النبی کا بیان ہو اور یہ آیت جو ہے یہ بیان نہ کی جائے تقریباً ناممکن ہے، اس لیے کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے رفعت شان کہہ سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی تھی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ گواہی دینے والے ہیں اللہ کی توحید کی، اللہ کے دین کی، اس قرآن کی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر آخر میں فرمائے گا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہاں بھی گویا کہ بشارت کو مقدم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، کن لوگوں کے لیے جو اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں انہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً گویا کہ جنہیں خوشخبریاں مل رہی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں 99، وہ تو حدیث میں بھی موجود ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء ہیں اسی طرح، اور ان کی تعداد میں 99 پوری کی جاتی ہے مختلف روایات سے لے کر، اس میں یہ بشیر کے الفاظ بھی ہیں اور اسی طرح نذیر کے الفاظ بھی ہیں۔ یہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہی گواہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مستند روایات ہیں کہ جس میں حضور نے پھر تمام مجمع جو 1,40,000 یا 26,000 کا جتنا بھی تھا ان سب سے گواہی دی تھی کہ لوگوں گواہی دو اس بات کی کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، الا هل بلغت۔ اور جو مجمع تھا انہوں نے بیک زبان، عام طور پر تو لوگوں کا جو صحابہ کرام تھا ان کا معمول ہوتا تھا کہ وہ جو ہے جواب دینے میں تھوڑی تاخیر کیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں تو بے ساختہ صحابہ کرام نے گواہی دی، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ حضور نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ کیا میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا، اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا بلا کم و کاست، اور صحابہ کرام کی طرف سے 3 جواب آتا ہے، ہاں
ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ دین جو ہے اللہ کا ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہ شہادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی لی، اور پھر قیامت کے دن بھی ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن کہ جس دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی قوم کے خلاف جو ہے وہ گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، آپ گواہی دیں گے کہ میں نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ گواہی جو ہے ہر امت، جس قوم کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تو وہ رسول کھڑا ہوگا گواہ کی حیثیت سے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بس اسی پر آج کا ہمارا یہ درس جو ہے اپنے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان سے نوازے اور واقعتاً اپنی فرما برداری اور اس دائرے کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔